ہم مسلمان ہیں، اس ملک کی تعظیم کرتے ہیں، اس ملک کا احترام کرتے ہیں، اس ملک میں رہنا اپنے آپ کو شان سمجھ کر بتاتے ہیں، اس ملک میں رہنا اپنے آپ کو فخریت اور بتاتے ہیں کہ میں انڈین ہوں، میں بھارتی ہوں کہہ کر۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے تمام کے تمام مذہب کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، خصوصاً مسلمانوں نے، اور مسلمانوں میں بھی اہل حدیث کے لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی، علماء اہل حدیث نے۔ اگر یہ میرے الفاظ نہیں، علماء اہل حدیث کی قربانیاں اٹھا کر دیکھ لیں آپ۔ ہم مسلمان ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ سے جب سوال کیا گیا ایکساں سول کوڈ کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا کہ ایکساں سول کوڈ اس ملک میں سب سے بڑا خسارے کا سامان ہے، اس ملک کی سالمیت کو توڑنے کا سامان ہے، اس ملک کی بقا کو توڑنے کا سامان ہے، کیونکہ اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے، UCC بنا کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قانون وہ بنایا جائے جو تمام لوگوں کے حق میں مفید ہو، تمام لوگوں کے حق میں فائدہ مند ثابت ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو ہم نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو کیسے اس انسان کی شریعت ظالمانہ ہو سکتی ہے جو خود پیکر رحمت ہو، جو خود جس کا سر تاپا رحمت ہو، وہ کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ بتائیے میرے بھائیوں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال عز وجل في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی، عظمت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس ساری دنیا کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ وہی ہے جو آخرت کے دن کا حساب لینے والا ہے۔ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہو جناب آخر الزماں نبی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خصوصاً اور عموماً سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ حاضرین محفل، اللہ رب العالمین خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن تمام کی تمام قوموں کے لیے، ساری کی ساری قوموں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ہدایت کے سامان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی میں اتارا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے جو ہمیں ہدایت کا سامان دیا ہے، وہ ہماری زندگی میں، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا چاہے آخرت کی زندگی ہو، دونوں زندگیوں میں کامیابی کا سامان ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بشارت دی ہے، ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کو اگر ہم ان دونوں کو فالو کرتے ہیں، ان دونوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ہم کبھی بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہم گمراہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگر ہم ان دونوں کو فالو کرتے ہیں
تو ہم اللہ رب العالمین کے راستے پر چلتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں, تو میرے بھائیوں ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, اگر تم ان دونوں کو نہ چھوڑو گے, ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے, تو تم کبھی بھی گمراہ ہرگز نہیں ہو سکتے. اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتاب اللہ و سنتی, یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے, یہ قرآن ہے, یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور میری لائی ہوئی شریعت مطہرہ ہے. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہو اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کے کلام پر عمل کرتے ہو, تو ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں, لیکن کبھی بھی زندگی میں گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور ہماری آخرت کی زندگی دونوں کامیاب ہے میرے بھائیوں. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. چند دنوں پہلے سویڈن میں ایک واقعہ پیش آیا. عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک شخص قرآن لیتا ہے اور پولیس کے حصار میں, پولیس کے پروٹیکشن میں قرآن کو جلاتا ہے, ببانگ دول جلاتا ہے, اور یہ نعرہ بھی بلند کرتا ہے کہ اسلام صحیح در نہیں ہے, قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے, اس کو میں نہیں مانتا, اور قرآن جلا دیتا ہے. تمام لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہے قرآن جلاتے ہوئے میرے بھائیوں, جلا کر پھر اوپر سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے, سب کر رہا ہے میرے بھائیوں, اور پولیس کے حصار میں ہے, پولیس پروٹیکشن دی ہوئی ہے, پولیس کے درمیان میں ہے, پھر قرآن جلاتے ہوئے کہتا ہے. اور جب اس پر معاملہ پیش درج ہوا تو سویڈن حکومت نے کیا کہا کہ اظہار رائے یعنی حق آزادی رائے, سب لوگوں کو اپنی رائے اور اپنا تفکر, اپنا فکر پیش کرنے کی لوگوں کو آزادی ہے. اس آزادی کے سبب اس نے ایسا کیا ہے. جب تمام لوگوں نے دباؤ ڈالا تو اس کو جب گرفتار کیا گیا تو اس نے گرفتاری کے موقع پر کہا کہ آج سے ٹھیک 10 دن بعد میں عراق کے سفارت خانے کے سامنے کھڑا ہوں گا, یعنی عراق کے ایمبیسی کے سامنے کھڑا ہوں گا, اور پھر قرآن دوبارہ جلاؤں گا. اس کے الفاظ ہیں میرے بھائی, قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے ہر جگہ. قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے, بالفاظ دیگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی بے حرمتی کر رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو نہیں مانتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کو میں نہیں مانتا ہوں, دین اسلام کی میں پیروی نہیں کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں بالفاظ دیگر یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں, اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہم اپنے اندر کچھ خامیاں پاتے ہیں. اگر ہم اللہ رب العالمین کے اس کلام کو ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے جن کے ذہنوں میں مقدر کر دیا گیا ہے, جن کے ذہنوں کو, اگر ہم اللہ رب العالمین کے اس کلام کو صحیح طور پر ان کے سامنے پیش کرتے, کھلا واضح کر دیتے, تو ہم اس واقعے کو نہیں دیکھتے میرے بھائیوں. کہیں نہ کہیں ہماری خامی ضرور ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین کے اس کلام کو اور اللہ رب العالمین کے اس قرآن کو صحیح طور پر اس کے اندر کیا کیا بیان کیا گیا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے سامنے کھل کر واضح کر کے بیان کرتے, تو آج ہم اس واقعے کو نہیں دیکھتے میرے بھائیوں. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں, یہ ملک تمام لوگوں کی, تمام مذہب کے, تمام دھرم کے ماننے والوں کے خون سے سینچا گیا ہے میرے بھائیوں. یعنی اس کو آزادی دلانے کے لیے, اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے تمام کی تمام لوگوں نے, تمام کے تمام مذہب کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. خصوصاً مسلمانوں نے, اور مسلمانوں میں بھی اہل حدیث کے لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی, علماء اہل حدیث نے. اگر یہ میرے الفاظ نہیں, علماء اہل حدیث کی قربانیاں اٹھا کر دیکھ لیں آپ. کالا پانی آپ جانتے ہیں, علماء کو اس کے اندر, اس سزا کے اندر مبتلا کیا گیا تھا میرے بھائیوں. حق آزادی کا حق پانے کے لیے تمام لوگوں نے کوششیں کی, لیکن کی سالمیت کو توڑنے والے بعض لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے, یعنی ایکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے. ایکساں سول کوڈ ہے کیا ہے, کس چڑیا کا نام ہے ایکساں سول کوڈ؟
ہم لوگ اگر جانیں گے قوانین کے حساب سے، آرٹیکلز کے حساب سے، تو ایکسٹرا سول کوڈ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے آج سے یعنی جب آزادی ہوئی، جب ہمارا قانون بنا 1947 50 میں جب لانچ ہوا ہمارا قانون، نافذ کیا گیا 50 میں، تو تب بھی 44 آرٹیکل 44 میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ ایکسٹرا سول کوڈ نافذ ہوگا، لیکن اب نہیں ہوگا۔ 1950 میں ایکسٹرا سول کوڈ تو نافذ ہوگا لیکن اب نہیں نافذ ہوگا، اور نافذ ہونے کے لیے تمام لوگوں کی رضامندی ضروری ہے، تمام لوگوں کی رضامندی ضروری ہے، یہ واضح کیا گیا ہے اس کے اندر۔ میرے بھائیوں، اب ایکسٹرا سول کوڈ ہے کیا؟ اب ہم آگے جاتے ہیں تو آرٹیکل 35 کے 4ویں حصے میں لکھا ہوا ہے ایکسٹرا سول کوڈ ہے کیا۔ ایکسٹرا سول کوڈ ہے، ایکسٹرا سول کوڈ یہ تمام ہندوستان کے لیے ایک ایسا قانون تشکیل دیا جائے، ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کے اندر شادی بیاہ، طلاق اور وراثت، بچہ گود لینا، یہ تمام مسائل اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ کیا قانون ہے، کیسا قانون بنایا جائے کہ ایک ایسا قانون ہو جو تمام کے تمام لوگوں کے لیے، تمام کے تمام لوگ اس پر نافذ کریں، تمام لوگوں کو مکلف کیا جائے کہ اس پر عمل کریں، یعنی تمام کے تمام لوگوں کو اس قانون کو فالو کرنا ہوگا، چاہے شادی بیاہ کے موقع پر ہو، چاہے طلاق کے مسئلے میں ہو، چاہے خلا کے مسئلے میں ہو، چاہے بچہ گود لینے کے مسئلے میں ہو، چاہے وراثت کے مسئلے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہم وہ قانون اگر بن گیا تو اس کو ہم ضرور فالو کریں۔ یہ ہمارا آرٹیکل بتاتا ہے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی شرط کیا بتائی گئی؟ رضامندی ہونا ضروری ہے تمام لوگوں کی۔ اب ہم جانتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، انسان ہونے کے ناطے اور ایک پکا ہندوستانی ہونے کے ناطے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اور آپ تمام کے تمام مسلمان برادری اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس قانون کو فالو کریں گے۔ کون سے قانون کو؟ جو بھی ہمارے قوانین ہیں، جو بھی ہمارا لا ہے، اسے ہم فالو کریں گے، لیکن ہمارے آرٹیکل 25 میں یعنی آرٹیکل 25 میں دفعہ نمبر 25 میں ہمیں یہ آزادی دی گئی ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کو فالو کر سکتے ہیں، کسی بھی مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، کسی بھی دھرم کو ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، کھل کر عمل کر سکتے ہیں، کھل کر تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ان تمام قوانین کو، تمام حقوں کو آرٹیکل 25 میں بیان کیا گیا ہے میرے بھائیوں۔ اب یہ آرٹیکل جو بن رہا ہے ایکسٹرا سول کوڈ، ہم آئے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ میں ایک لنک آتی ہے، اسے آپ کلک کریں اور اپنا جو بھی ہے اسے اپنا جو موقف ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم غور کریں ایک بات پر، کیا ہے؟ ہم مسلمان کسی بھی چیز میں ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایمان، اسلام، قرآن، شریعت مطہرہ میں تبدیلی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایکسٹرا سول کوڈ اسی بات پر دلالت کرتا ہے، مسلم پرسنل لا میں انٹرفیئر کرتا ہے، یہی سی بات کی تبلیغ کرتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اس قانون کو فالو کیا جائے اور اسلام کے قانون کو فالو نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا قانون ہمیں کیا بتاتا ہے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ تم نکاح کرو جو کوئی تمہیں پسند آ جائے، چاہے 1 کرو، چاہے 2 کرو، چاہے 3 کرو، چاہے 4 کرو، لیکن ایک وقت میں تمہیں 4 رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر اب یہ قانون لایا جائے، اس قانون کے اندر یہ بیان کیا جائے کہ ایک مسلمان کو صرف ایک ہی بیوی رکھنی ہے، تو اس قانون کو اللہ رب العالمین کے ہمیں ٹھکرانا ہوگا، اللہ رب العالمین کے قانون کو دور رکھنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم اس قانون کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب اللہ رب العالمین کے قانون کے پاس کوئی قانون آ جائے، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا، ہم اسے فالو کرنے والے ہرگز نہیں ہیں، کسی بھی قانون کو ہم فالو نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، جب اسلام میں مداخلت برتی جائے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے جو طلاق کا سسٹم رکھا ہے، جو خلا کا سسٹم رکھا ہے، یہ ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اور ہم مسلمان بھائیوں کے لیے، اور خاص طور پر خلا کا جو حق ہے عورتوں کے لیے، یہ رحمت ہے میرے بھائیوں، رحمت ہے۔ کیوں رحمت ہے؟ میں اس شخص کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ کیسے اپنی پوری زندگی بتا سکتا ہوں جس کے پاس میں 1 منٹ بھی رہنا پسند نہیں کرتا؟ ہم اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالنے سے بہتر، اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں۔ ڈیورس کا مسئلہ ہے، ہمارا آرٹیکل یہ بھی بولتا ہے کہ تم ڈیورس دے سکتے ہو، تو
طلاق کا مسئلہ کیا ہے؟ طلاق کے مسئلے میں میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کیا 3 طلاق کا مسئلہ ہے. 3 طلاق. اب تو ہمارا قانون بن گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق ایک ساتھ دے گا تو ایک ہی شمار ہوگی, اور ایسے شخص کرنے والے شخص کو جیل ہوگی اور کچھ جرمانہ ہوگا. 50,000 کچھ ہے جرمانہ, تو وہ جرمانہ بھی ہوگا میرے بھائیوں. میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں, اگر فقہ حنفی میں دیکھیں تو 3 طلاق اگر کوئی شخص عورت کو اپنے دے دیتا ہے, 3 طلاق وہی طلاق 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 کہہ دیتا ہے, تو 3 طلاق واقع ہو گئی فقہ حنفیہ میں. لیکن متاخرین علماء یعنی بعد کے علماء کہتے ہیں کہ 3 طلاق اگر چاہے کتنے بھی انسان طلاق دے دے ایک مرتبہ میں, یعنی میں بول رہا ہوں طلاق 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 بہت بار بول دیا میں, پھر بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی. 3 ٹائم میں الگ الگ ٹائم میں اس کو طلاق دینا ہوگا. تو میرے بھائیوں یہ طلاق ہمارے لیے رحمت کا باعث نہیں تو کیا ہے؟ اور خلا ہے. خلا عورت اس شخص سے کیسے برداشت کر سکتی ہے جو اس کو اس کا کھانا و نفقہ نہیں دیتا, کھانا پانی کا انتظام نہیں کرتا, یا پھر کون سی بھی ضرورتیں اس کی وہ پوری نہیں کرتا, نہ اس کے ساتھ اس کو ذہنی سکون ملتا ہے, کچھ بھی نہیں ملتا, تو کیسے رہے گی اس کے ساتھ؟ تو بتائیے, نہیں رہ سکتی. تو خلا اور طلاق یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت ہے ہمارے حق میں. تو یہ اس رحمت کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر قانون بن گیا ایکسا سول کوڈ میں کہ کسی بھی عورت کو جب شادی کی جائے, یا پھر کسی بھی عورت کو کوئی عورت کسی مرد سے شادی کر لے, اگر طلاق ہی نہ دینے پر آ جائے تو UCC میں ہم نہیں دے سکیں گے طلاق. تو اب اللہ رب العالمین کے اس قانون کو ہم کیسے پیچھے ڈال سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک اصول ہے, جب اللہ کا قانون آ جائے, اللہ کی بات آ جائے, تو سب سے پہلے وہ مقدم ہے. تو میرے بھائیوں اور آگے بڑھتے ہیں. وراثت کا مسئلہ ہے. وراثت ہم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے حساب سے اگر دیکھیں تو اسلام نے جو حق دیا ہے, کہا اللہ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے کیا تمہارے اولادوں کے سلسلے میں, تمہاری اولاد تمہاری نسل کے سلسلے میں, کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ عورت کا جتنا حصہ ہوگا اس کا ڈبل مرد بچے کو دیا جائے گا, یعنی مردوں کو دیا جائے گا. اگر بظاہر دیکھیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کے اس عدل کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. اللہ رب العالمین نے جو اس کے اندر چھپایا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اگر ہم قانون دنیا کے حساب سے دیکھیں تو مرد کو جتنا ملتا ہے عورت کو بھی اتنا ملتا ہے, یعنی بھائی کو جتنا ملتا ہے بہن کو اتنا ملتا ہے, بیٹے کو جتنا ملتا ہے بیٹی کو اتنا ملتا ہے. لیکن اگر اسلام کے روح سے دیکھیں تو بیٹے کو ڈبل, بھائی کو ڈبل, بہن کو سنگل ملے گا حصہ. تو کیوں ایسا کیوں ہے اسلام میں؟ تو میرے بھائیوں آپ لوگ ذرا غور سے سنیں اس بات کو, کیونکہ دنیا کا قانون اندھا قانون ہے, اس لیے کہ ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ رب العالمین کے عدل اور اللہ رب العالمین کے جو پیغامات مثمر ہیں اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے میرے بھائیوں. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنی سوچنے کی صلاحیت دی ہم وہیں تک سوچ سکتے ہیں, اس کے بعد ہم نہیں سوچ سکتے. اللہ نے اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ رکھی ہے؟ دیکھیے کہ اسلام میں نانو نفقہ یعنی کھانا پینا اڑھانا پلانا سب کس کے اوپر ہے؟ مرد پر ہے نا, مرد پر ہے. عورت پر کچھ تو ہے نہیں ہے. عورت پر شوہر ہے, بیوی کا پورا خرچہ برداشت کرے گا شوہر. باپ ہے تو اپنی بیٹی کا پورا خرچہ برداشت کرے گا. اگر بھائی ہے تو بھائی اگر کفیلہ کفالت میں لے لیا ہے تو باقاعدہ اسے پوری کی پوری اس کے جو بھی سہولیات ہیں دینی پڑیں گی. اسلام یہ کہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مرد کو 2 حق دیے ہیں. کیوں؟ اگر عورت کو ایک حق ملتا ہے تو اس کے پاس سے ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی اس حق میں. اگر عورت کو ایگزامپل عورت کو 1000 روپے دیے جائیں اور مرد بچے کو 2000 دیا جائے تو 1000 روپے میں عورت کچھ بھی خرچ نہیں کرے گی. 1000 روپے اس کے پاس یوں ہی رہیں گے. لیکن 2000 میں جب بچہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا, اپنے بھائی بہن پر خرچ کرے گا, پورے لوگوں پر خرچ کرے گا, تو اس کے پاس کیا بچے گا بتائیے؟ 1000 بچے, 500 بچے, 600 بچے, 700 بچے, کبھی بچتا بھی نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے عورت کے لیے صرف ایک حصہ اور مرد کے لیے 2 حصہ رکھا ہے. اب یہ قانون اگر بن جائے UCC تو ہمیں اللہ رب العالمین کے اس قانون کو پیچھے ڈالنا ہوگا اور اس قانون پر نافذ کرنا ہوگا, اس قانون پر عمل کرنا ہوگا. وہ کیسے؟ اگر UCC کہہ دیتا ہے کہ
کسی بھی عورت کو مال میں سے، وراثت میں سے، باپ کے یا پھر بھائی کسی بھی شوہر کے سب میں سے پونا حصہ دیا جائے، 3 پاؤ حصہ دیا جائے، تو ہمیں عورت کو 3 پاؤ حصہ دینا ہوگا، اور پاؤ حصہ شوہر لے گا یا پھر بچہ لے گا، کوئی بھی لے گا۔ تو اس قانون کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اصل بتائیں تو یہ قانون کیا ہے آج تک بتایا نہیں گیا ہے، اور وہ کس پر کیسے نافذ ہوگا، اس کے پیچھے کیا کیا ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں نہیں بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم مسلم پرسنل لا کے حساب سے دیکھیں، یعنی ہم اپنے مسلمان ہونے کے ناحیے سے، اسلام کے روح سے اگر دیکھیں تو اس قانون میں ہمارے مذہب میں مداخلت ہو سکتی ہے، ہمارے مذہب میں انٹرفیئر کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں ہم اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر مداخلت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ قانون اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ یوسوسی صرف مسلمانوں پر ہے کیا؟ نہیں، یوسوسی تمام، یعنی یونیفارم سول کوڈ، ایکساں سول کوڈ تمام کے تمام شہریوں پر، ہندوستان کے تمام لوگوں پر نافذ ہوگا۔ اگر ہم ہمارے ہندو بھائیوں سے ان کے لاجیکل سوچیں، ان کے حساب سے سوچیں تو ان پر بھی نافذ ہوگا۔ کیسے؟ ساؤتھ انڈیا میں غیر مسلم بھائیوں میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنی بھانجی سے شادی کرتے ہیں، ماموں اپنی بھانجی سے شادی کرتا ہے، اور اس رشتے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، بابرکت سمجھا جاتا ہے، بہت اونچا سمجھا جاتا ہے ماموں کا بھانجی سے شادی کرنا ساؤتھ انڈیا میں۔ اگر وہی آپ نارتھ انڈیا میں دیکھ لیں تو ایسا کوئی رواج ہی نہیں ہے ان کے پاس، سوچ بھی نہیں سکتے وہ لوگ، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو خاندان میں دینے بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو جب پورے ملک میں نافذ کیا جائے تو جب ہندو کمیونٹی میں ہی ایسا ہو جائے گا، ڈیفرنٹ آ جائیں گے، تو کیسے عمل کر سکتے ہیں بتائیے اس پر؟ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ سے جب سوال کیا گیا ایکساں سول کوڈ کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا کہ ایکساں سول کوڈ اس ملک میں سب سے بڑا خسارے کا سامان ہے، اس ملک کی سالمیت کو توڑنے کا سامان ہے، اس ملک کی بقا کو توڑنے کا سامان ہے، کیونکہ اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے، یوسیسی بنا کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قانون وہ بنایا جائے جو تمام لوگوں کے حق میں مفید ہو، تمام لوگوں کے حق میں فائدہ مند ثابت ہو۔ اب ہم لوگ حق آزادی ہے ہمارے پاس، حق مذہب آزادی ہے، مذہب کرنے کی، مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ حق آزادی کے سلسلے میں آپ کو بول رہا ہوں، میں بحیثیت ہندوستانی، یعنی ایک انڈین ہونے کے ناطے، ایک بھارتی ہونے کے ناطے، میں مطلب بھارت کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، رہ سکتا ہوں، وہاں بزنس کر سکتا ہوں، ہر چیز کر سکتا ہوں میں۔ اور مذہب کی آزادی لے لیجئے، مذہب کی آزادی میں کیا ہے؟ میں کسی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہوں، کسی بھی مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہوں، کسی بھی مذہب کو چھوڑ سکتا ہوں، کسی مذہب کو قبول کر سکتا ہوں، یہ تمام حق ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن جب ایسا سول کوڈ لایا جائے تو یہ تمام حق ہم سے چھینے جائیں گے۔ کیوں؟ آرٹیکل 25 متاثر ہوگا، ایسے کیوں؟ اب ایک سول کوڈ بنا دیا جائے، بیان کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اور یہ قانون بنا دیا جائے کہ تمام لوگوں کو صرف ایک ہی مذہب پر عمل کرنا ہے، ایک ہی مذہب کو فالو کرنا ہے، تو ہم آرٹیکل 25 کا کہاں چلے گیا ہمارا آرٹیکل 25؟ بتائیے، نہیں جا سکتا، کہاں چلے جائے گا، کہاں جائے گا بتائیے؟ تو یہ قانون بے سود ہے، بے نقصان دہ ہے۔ اب آپ کے آرٹیکل 25 کا قانون آپ کو میں بتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے۔ میں کھل کر کچھ بھی کر رہا ہوں، تو میرے بھائیوں ایکساں سول کوڈ یہ ہم لوگوں کے حق میں ہی نہیں، سارے ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ گنگا جمنی تہذیب کو بگاڑنے کا سامان ہے میرے بھائیوں، یہ متاثر کرنے کا سامان ہے اس گنگا جمنی تہذیب کو میرے بھائیوں۔ اس ملک میں ہندو مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، عیسائی مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، سکھ مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، بدھ مت کو فالو کرنے والے ہیں، اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، جین مت کو فالو کرنے والے ہیں، کتنے مذہب نہیں مل جائیں گے ہمیں بتائیے۔ ان تمام مذہب کے لوگوں کو اگر ایک ساتھ جوڑے رکھنا ہے تو ہمیں آرٹیکل 25 کو رکھنا ہوگا۔ ایکساں سول کوڈ آ جائے تو کہاں ملک کی سالمیت برقرار رہ سکتی ہے بتائیے؟ ہمارا ملک تمام دنیا میں اس بات پہ مشہور ہے کہ ہم سیکولر ملک میں رہتے ہیں، ہمارے پاس سیکولرزم پایا جاتا ہے میرے پاس۔ سیکولرزم مطلب یہاں ہر کوئی شخص اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے ذہن کے حساب سے، اپنے اپنے زاویے کے حساب سے عمل کر سکتا ہے ہر چیز پر۔
لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اب یہ میری تقریر کا مقصد، اس جمعے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ تمام لوگوں کے خلاف ہو جاؤ، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر اسلام میں مداخلت ہوگی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مسلمان جس کے اندر ذرا برابر بھی ایمانی حرارت ہو، جس کے پاس ایمان کی ذرا برابر بھی کیفیت پائی جائے، اللہ پر ذرا برابر بھی اس کا بھروسہ ہو، تو وہ اس قانون کو برداشت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہمارے مذہب پہ مداخلت ہوتی ہے، ہمارے اسلام کی تعلیمات کو متاثر کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، ذرا برابر بھی ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری تعلیمات دی ہیں جو ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت کا سامان بنا کر بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں اس آیت کو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو ہم نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے میرے بھائیوں۔ تو کیسے اس انسان کی شریعت ظالمانہ ہو سکتی ہے جو خود پیکر رحمت ہو، جو خود رحمت کا اوپر سے نیچے تک سامان ہو، جو خود جس کا سر پر رحمت ہو، وہ کیسے ظالم ہو سکتا ہے بتائیے میرے بھائیوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ تو ہم اس قانون کو جو ہم نافذ ہونے والا ہے ہمارے اس ملک میں، ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ہم بواغِ دول اعلان کرتے ہیں کہ اسلام میں مداخلت ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایمان میں مداخلت ہم برداشت نہیں کر سکتے، شریعت میں مداخلت ہم برداشت نہیں کر سکتے، شریعت میں انٹرفیئر ہم نہیں کرنے دے سکتے میرے بھائیوں۔ ہم بواغِ دول یہ بات اعلان کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ آگے بڑھ کر۔ اگر ہم اس ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن جب اسلام کی بات آ جائے تو ہم اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہی ہے، ذرا چوکن نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم آج چلے جائیں گے، آج ہیں کل چلے جائیں گے۔ اب ہمارے بعد آنے والی نسلیں کیا کریں گی بتائیے؟ ہماری بعد والی نسلوں پر اسلام کون پیش کرے گا؟ اسلام کیا ہے، صحیح مذہب کیا ہے، کون بتائے گا انہیں؟ اسلام کی پیاری تعلیمات انہیں کیسے پہنچیں گی بتائیے؟ ہرگز نہیں۔ ذرا جاگنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ آرٹیکل 44 جو ہمیں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ شرط لگائی گئی ہے کہ تمام لوگوں کی رضامندی ضروری ہے رضامندی۔ ہمارے پاس قانون الحمدللہ بہت بہتر ہے، یوں کوئی قانون نہیں بنا سکتا میرے بھائیوں۔ قانون بنانے کے لیے کچھ پروسیس لگتا ہے، کچھ پروسیس لوک سبھا میں پیش ہوتا ہے، پھر راجیہ سبھا میں پیش ہوتا ہے، پھر ہمارے صدر صاحب پریسیڈنٹ کے پاس ہمارے پاس جاتا ہے، پھر لا کمیشن آف انڈیا اسے دیکھتی ہے، پھر اگر ہم کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو سپریم کورٹ اسے دیکھتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر ہم اپنی عرضیاں، اپنی درخواستیں، اپنے ریکویسٹ لیٹرز سب انہیں پیش کریں گے، اگر ہم مسلم پرسنل لا کے حساب سے دیکھیں تو آج میں رسول الیاس خان کچھ نام ہے ان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو دیا ہے مخالفت میں آئے ہوئے، ہم اس قانون کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اس قانون کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو ریکویسٹیں آئی ہیں ان تمام کو ہم نے پیش کیا ہے بلکہ بولے ہیں مسلم پرسنل لا کے لوگ ہم۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اگرچہ کہ ہماری جان کا نذرانہ پیش کرنا ہو ہم پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اسلام کی مخالفت میں اگر کوئی بات آ جائے تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس ملک کی بقا اور اس ملک کی ترقی ممکن ہو، آمین۔ آپ مسلمان میرے بھائیوں، آپ اے پی جے عبدالکلام سر کو جانتے ہوں گے، وہ بھی ایک مسلمان تھے، لیکن انہوں نے میزائل بنایا، میزائل مین کے نام سے انہیں پکار دی ہے دنیا۔ اس ملک کو انہوں نے سب سے بڑا ہتھیار دیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس ملک کی تعظیم کرتے ہیں، اس ملک کا احترام کرتے ہیں، اس ملک میں رہنا اپنے آپ کو شان سمجھ کر بتاتے ہیں، اس ملک میں رہنا اپنے آپ کو فخریت اور بتاتے ہیں کہ میں انڈین ہوں، میں بھارتی ہوں کہہ کر۔ لیکن بھارتی مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہمیں جو بھی قوانین ہیں اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہماری شریعت میں مداخلت ہوتی ہے تو ہمیں اسے ریکویسٹ کے ذریعے یا پھر احتجاج کے ذریعے، ہمیں اسے سکونی احتجاج کے ذریعے
دنگے وغیرہ سے نہیں، سکونی احتجاج کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کی جو ریکویسٹیں ہیں، اپنے آپ کی جو درخواستیں ہیں انہیں پیش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکسٹینسبل کورٹ کو ہمارے ملک میں نافذ ہرگز نہ کرے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہو، اللہ وہاں سے تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت سے نوازے، آمین، یا پھر انہیں خاکستر کر دے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جہاں کہیں مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو غیب سے پورا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسلام کا ساری دنیا میں بول بالا فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے جو بھی سامان مہیا ہو، جو اس ملک کی ترقی میں ہماری جو بھی کارکردگی ہو سکتی ہو، ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملیک رؤوف رحیم رب حلیم۔